یہ عمل ایسا ہے اللہ کی مدد آسمانوں سے فوراً اترتی ہے، عرش الہی میں ہلچل ہو جاتی ہے، عرش الہی سے مدد اترتی ہے، آسمانوں سے کرم نوازیاں اترتی ہیں، آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں لیکن جائز ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ یہ ہے عمل، پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ آج کل تو کئی لوگ بتا رہے ہیں ایک لات نیچے رکھنی ہے، ایک پاؤں ادھر رکھنا ہے، ایک مٹکا ادھر کو کرنا ہے، ایک ادھر کو کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے، ایک وہ کرنا ہے۔ اتنا کھپا دو امت کو، اتنا الجھا دو امت کو کہ کوئی بندہ عرب کا نام لینے کے قابل نہ رہے۔ اچھا، جو وظیفہ کوئی پیر صاحب کرتے ہوں وہ وظیفہ عام وظیفہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اور اگر کوئی شیخ الحدیث کرتے ہوں وظیفہ تو وہ بھی چھوٹا نہیں ہے، اور اگر کوئی حجت الاسلام وظیفہ کرتا ہو تو، اور اگر کوئی حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ وظیفہ کریں، حضرت خواجہ سلطان بائی عزید بستامی علیہ رحمہ وظیفہ کریں، حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ وظیفہ کریں، اسی طرح چلتے چلے نہ چلے اور آگے بڑھیں، مولا کائنات وظیفہ کریں، اور اگر کوئی وظیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت وظیفہ کریں، وہ وظیفہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو وظیفہ کل کائنات کے امام کریں وہ وظیفہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو وظیفہ رب کائنات خالق کائنات کرے، اور اللہ فرمائے کہ اے لوگوں ایمان والو، عام لوگوں کو نہیں، نتھو پھتو خیروں کو نہیں، اللہ فرمائے ایمان والو سن لو، میرے نبی کے غلاموں سن لو، یہ وظیفہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ خدا کی قسم، اس چلے میں، اس عمل میں، اس خاص الخاص عمل میں خوش نصیب لوگ شامل ہوں گے، اہل محبت شامل ہوں گے، اہل عشق شامل ہوں گے، پیر صاحب اہل عشق شامل ہوں گے اس کے اندر۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، ابھی دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھر کر ہٹیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ بسم اللہ الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا تاجدار ارب و عجم، تاجدار ارض و سما، تاجدار کائنات، محسن مخلوقات، جانے جہان کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سید المعصومین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، اس کے آخری رسول ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں۔
وہ خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کے تاج والے ہیں، وہ ہادی سبل ہیں، ختم الرسل ہیں، سید کل ہیں، مختار کل اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور وہ محبوب کائنات ہیں، محبوب دو جہاں ہیں، انہی کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ٹھہرایا ہے۔ بے شک بے شک۔ انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، حاضرین محفل، آج کی اس روحانی روح پرور تقریب میں شرکت فرمانے والے تمامی احباب کو اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، یاران طریقت، اہل طریقت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو نشست ہے، آج کا جو روحانی درس ہے، یہ بڑا ہی ایک منفرد روحانی غذا والا درس ہے، اور عاشقان مصطفیٰ کے لیے کسی زندگی کے بہت بڑے گفٹ سے، تحفے سے کم نہیں ہے۔ بے شک۔ اتنا عظیم الشان یہ تحفہ ہے، اور اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے، اتنا عظیم الشان یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، تو آپ یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ آسان ترین وظیفہ ہے، آسان ترین عمل ہے، اور رضائے الہی کا حصول اس سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں کہ یہ وظیفہ وہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوا، یہ عمل وہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوا، یہ وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آنے دیتا۔ یہ وہ سویرا ہے، یہ وظیفہ وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آنے دیتا۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، یہ وظیفہ کریں، اللہ دولت سے مالا مال فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ قرضوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، یوں سمجھ لیں قرضوں کے دریا میں غوطے کھا رہے ہیں، یہ عمل کریں، قرضوں سے نجات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ آپ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ پریشان ہے، دوسرا تیسرا چوتھا بندہ، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ پریشان ہے اولاد کی وجہ سے۔ اولاد نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، کہنا نہیں مانتی، غلط حرکتوں میں پڑ گئی۔ آپ اس عمل مبارک کو شروع کریں، اولاد آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح وہ کہتے ہیں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، تاجدار گولڑا، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو کسی انگریز نے پوچھا کہ اس تسبیح سے کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا تم اس تسبیح سے، تمہارے پاس وہ پسٹل ہے، تم اس پسٹل سے کیا کرتے ہو؟ تو قریب اسٹیشن، ریل گاڑی کے اسٹیشن پر بیٹھے تھے، تو وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے یوں پسٹل کا گھوڑا دبایا، فاختہ درخت پہ بیٹھی تھی وہ، اس کو اس نے وہ گولی لگائی تو وہ نیچے گر گئی۔
اس کا شرلہ اس کو جا لگا، گن تھی یا اس کے پاس پسٹل تھا، جو بھی تھا، تو آپ نے تسبیح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک کو پڑھا تو وہ فاختہ اڑ گئی۔ اس نے، آپ نے فرمایا تم اس سے یہ کرتے ہو، ہم اس سے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تسبیح ہے، جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اصل میں اس تسبیح کے دانوں میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے منکوں میں کمال نہیں ہے، کمال ہے تو اللہ کے ذکر میں کمال ہے، رب تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں کمال ہے، قرآن مجید کی آیات بینات میں کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے اذکار ہیں اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، ان کو پڑھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں کمالات ہیں۔ اچھا، جو وظیفہ کوئی پیر صاحب کرتے ہوں وہ وظیفہ عام وظیفہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اور جو کوئی علامہ صاحب کرتے ہوں وہ وظیفہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شیخ الحدیث کرتے ہوں وظیفہ تو وہ بھی چھوٹا نہیں ہے، اور اگر کوئی شیخ القرآن کرتا ہو تو وظیفہ وہ بھی چھوٹا نہیں ہے، اور اگر کوئی حجت الاسلام وظیفہ کرتا ہو تو وہ اس، اور اگر کوئی حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ کریں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ کریں، حضرت امام بری سرکار علیہ رحمہ وظیفہ کریں، حضرت سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا وظیفہ کریں، حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ کریں، حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ کریں، حضرت صابر پیا سرکار علیہ رحمہ وظیفہ کریں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ وظیفہ کریں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ وظیفہ کریں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی سمہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ کریں، اور اگر کوئی وظیفہ جناب وقت کی عظیم الشان ہستی حضرت خواجہ سلطان بائی عزیز بستامی علیہ رحمہ وظیفہ کریں، حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ وظیفہ کریں، اسی طرح چلتے چلیں نہ چلیں اور آگے بڑھیں، مولا کائنات وظیفہ کریں، مولا کائنات حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وظیفہ کریں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ وظیفہ کریں، جو وظیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وظیفہ کریں، اور اگر کوئی وظیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت وظیفہ کریں، وہ وظیفہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو وظیفہ کل کائنات کے امام کریں وہ وظیفہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو وظیفہ رب کائنات خالق کائنات کرے، اور اللہ فرمائے کہ اے لوگوں ایمان والو، عام لوگوں کو نہیں، نتھو پھتو خیروں کو نہیں، اللہ فرمائے ایمان والو سن لو، میرے نبی کے غلاموں سن لو، یہ وظیفہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ تو جو وظیفہ، جو عمل، جو ذکر اللہ رب العزت کرے اور اللہ کے ملائکہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی بڑی محبت سے فرمائے، حکم فرمائے اے میرے محبوب کے غلاموں، اس عمل خیر کے اندر جو میں بھی کر رہا ہوں ازل سے، کوئی وظیفہ کرتے 40 دن کے لیے، کئیوں کو اعتراض ہو جاتا ہے 7 دن کا وظیفہ، کسی کو اعتراض 21 دن کا وظیفہ، کسی کو اعتراض 40 دن کے وظیفے پر، کسی کو اعتراض 41 دن کے اوپر، کسی کو 1.25 لاکھ کے اوپر، کسی کو 5 لاکھ کے اوپر، کسی کو 5 کھرب کے اوپر۔ میں اللہ سے عالم تخیل میں عرض کرتا ہوں، مالک کائنات، اے رب مصطفیٰ، اے پروردگار عالم، تو کب سے یہ وظیفہ کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ یا اللہ دن میں کتنی بار کرتا ہے تو؟ ہم تو سو جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے وقفہ بھی ہو جاتا ہے، ہم تو اپنے معمولات میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ جو وظیفہ تو کرتا ہے،
یا اللہ جو تیرے فرشتے کرتے ہیں اس وظیفے 24 آور میں کتنا ٹائم لگانا ہے، اس میں شرائط کون کون سی ہیں، کس کس طرح سے کرنا ہے۔ آج کل تو کئی لوگ بتا رہے ہیں ایک لات نیچے رکھنی ہے، ایک پاؤں ادھر رکھنا ہے، ایک مٹکا ادھر کو کرنا ہے، ایک ادھر کو کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے، ایک وہ کرنا ہے۔ اتنا کھپا دو امت کو، اتنا الجھا دو امت کو کہ کوئی بندہ رب کا نام لینے کے قابل نہ رہے۔ اتنا مشکلات میں ڈال دو، اتنا مشکلات میں ڈال دو، اتنا ان کو گھمبیر حالات میں پھنسا دو، اتنا ڈرا دو، اتنا دھمکا دو، اور اتنی روحانیت کے نام پر دہشت پھیلا دو کہ کوئی بندہ اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا ذکر نہ کرے، رب تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھ نہ سکے، ورد زبان کر نہ سکے، ان کا وظیفہ کر نہ سکے، ان کو اپنے اوراد بنا نہ سکے، اپنے معمولات میں ان کو لا نہ سکے۔ اللہ کے ذکر سے دور کر دو، طریقوں سے دور کر دو، پڑھے لکھے انداز سے دور کر دو، پڑھے لکھے طریقوں سے دور کر دو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت، بھولی امت، ان چکروں میں نہ پڑنا، ان چکروں میں نہ پڑنا۔ یہ اللہ کا ذکر قرآن نور ہے، اللہ کا یہ نور ہے، یہ نور ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ اس کی 6666 آیات اور اس کے 30 پارے اور اس کے 114 سورتیں اور اس کے رکوعات، اس کا ایک ایک نقطہ، اس کی زیر زبر شد مد جزم، بلکہ اگر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نہ کہوں تو بات جچتی نہیں۔ فرماتے ہیں شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ پائی خاصاں رمضاں پائیاں، عامہ لوکاں خبر نہ پائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اس کی تو ایک ایک زبر زیر شد مد جزم، یہ سب نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اور قرآن کے دشمنوں کا دل چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ یہ اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جہاں قرآن کا نور آ جاتا ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس طرح کی بھول بھلیوں سے ڈرو مت، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے، بے سہارا نہیں چھوڑ کے گئے۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اپنی امت کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، تم گمراہی میں جا ہی نہیں سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا ہے، حالات اتنے خطرناک اور اتنے خوفناک، لیکن پھر بھی اس گھر کا بچہ شیر کی طرح، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین، خطیب عرب و عجم، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک شعر بڑے خوبصورت انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ شیر معلوم ہوتا ہے، شیر خدا
معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہ شیر خدا کی اولاد ہے تو شیر خدا ہی معلوم ہوں گے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے تو نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، فرمایا آقا آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو بھائی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، یہ کسی اور کو ڈراوے لگاؤ، یہ دھمکیاں یہ دہشتیں کسی اور کو پھیلاؤ۔ ہمارا عقیدہ اتنا کچا نہیں ہے، اتنا کمزور نہیں ہے۔ یہ راکھیاں باندھ لیتے ہو کئی بیلی، یہ کیا ہے جی؟ یہ اس طرح سے جی وہ دربار شریف سے ملا ہے۔ بھائی دربار شریف والے نے تمہیں کہا ہے کہ راکھی باندھو، یہ ڈوری باندھو، یہ دھاگا باندھو؟ بولو تو صحیح، جو تعلیمات ان کی ہیں ان تعلیمات کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا ہے، جو کرم عطا فرمایا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں، آیت سورت پارہ نمبر سورت نمبر نوٹ فرما لیجئے، پارہ نمبر 24 24واں پارہ، سورت نمبر 39 39ویں سورت، سورت کا نام ہے زمر اور آیت نمبر ہے 53۔ آیت نمبر ہے 53، آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر، سورت کا نمبر ہے 39، ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، اور آیت کا نمبر ہے 53۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کسی جگہ پر دہشت میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تسلیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے۔ یہ آسانی نہیں ہے، یہ آسانی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کی 2 رکعتوں کا ثواب سابقہ امت کی کئی سو سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو سورۃ القدر کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ القدر کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک رات عبادت کرنے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، ایک رات لیلۃ القدر کو پا لینے والا 1000 سال کی عبادت سے افضل ثواب لے جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، 1 درم دینار 1 روپیہ خرچ کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی تسلی کے لیے، اپنے محبوب کے غلاموں کی تسلی کے لیے کہ میرے محبوب کے غلام پریشان نہ ہو، اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ یہ جو 1 روپیہ ان کو فرمائیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ ایسے ہے جیسے 1 دانہ تم زمین میں بوتے ہو تو وہاں سے میں 7 ٹہنیاں نکال دیتا ہوں، ہر ٹہنی میں 1 سٹہ ہوتا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ آج کس قدر افسوس ہے، سوشل میڈیا کی دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حالانکہ یہ وظائف، یہ ذکر، یہ اذکار، مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کے نزدیک ہوگا نا۔ ہاں جی، اللہ کا ذکر کرے گا، رب تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات بینات کو ورد صبح کرے گا تو پھر ہی کام بنے گا نا۔ تو آج میں آپ کو جو ذکر بتانے لگا ہوں، جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ ساری زندگی کے مسائل ان کو جمع کر لیا جائے۔ آپ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ دوائی کھانی نا، ہر بیماری کے لیے
علیحدہ علیحدہ دوائی ہر بیماری کے لیے کھانی ہے. میں کہتا ہوں ساری زندگی کی ساری بیماریوں کے لیے ایک ہی دوائی لے لیں. سبحان اللہ. جیسے دوائی ہے نا جسمانی بیماریوں کے لیے، آپ کو کوئی کہے کہ ساری جسمانی بیماریوں کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک ہے یہ لے لو، تو آپ کہو گے یار کمال ہو گئی ہے، ایسی میڈیسن متعارف کروائی ہے حکیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ایسی میڈیسن متعارف کروائی ہے. بھائی میں آپ کو روحانی معالج ہوں، میں آپ کو روحانی میڈیسن متعارف کروا رہا ہوں. جس طرح جسم کو جسمانی پرابلم کا شکار ہونے پر اس کو جسمانی دوائی کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی معاملات کے لیے آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے. میں آپ کو وہ روحانی نسخہ دے رہا ہوں، یہ میرا دیا ہوا نہیں، یہ کسی مولانا صاحب کا نہیں، یہ کسی حضرت صاحب کا نہیں، یہ کسی خطیب صاحب کا نہیں، یہ کسی امام صاحب کا نہیں، یہ کسی حافظ صاحب کا نہیں، یہ کسی علامہ صاحب کا نہیں، یہ کسی مولانا صاحب کا نہیں، یہ کسی ادیب کا نہیں، یہ کسی خطیب کا نہیں، یہ کسی نقیب کا نہیں، یہ کسی جناب ادیب کا نہیں، مصنف کا نہیں، مؤلف کا نہیں. یہ نسخہ عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا عامل ہے. اللہ فرماتا ہے میں ازلوں سے ابد تک. یا اللہ کتنی دیر تک؟ فرمایا میں تو اللہ ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، سونا تو درکنار، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی اونگ نہیں آتی. وہ ازلوں سے حی قیوم ہے. وہ مالک کائنات فرماتا ہے یہ میرا وظیفہ ہے. بے شک کون سا وظیفہ ہے؟ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اے میرے محبوب کے غلاموں، یا ایہا الذین، اللہ اکبر، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو. خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو. اللہ اکبر. بھئی رحمت الہی سے جو مایوسی ہے یہ کفر ہے. رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر جا کے خود آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اور جو جہاں بیٹھے اپنے گھر کے اندر حدیث کا نمبر دیکھ لیں. جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. 4603 نمبر حدیث پاک کا، یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ خود پڑھ لیجئے، اور پھر رب تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. میں نے بتایا سورہ زمر اس کی آیت نمبر 53 نمبر آیت کو، اس کا ترجمہ آپ کسی کے فالوور ہیں ترجمہ پڑھ لیجئے. کیا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ سے دور کیا جائے؟ نہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اللہ کا ذکر کیا کیا جائے؟ قرآن پاک پڑھا جائے. قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے. احادیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں
उन दुआओं को पढ़ा जाए। अल्लाह का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है, नबी पाक का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। बेशक अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब का जिक्र करो, महबूब फरमाते हैं मेरे अल्लाह का जिक्र करो। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहा करते हैं कि जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। बेशक ये जुबान जो है, ये जिक्र मुस्तफा करे, जिक्र खुदा करे, और जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा भी करे। क्योंकि उस जुबान अकदस से हमें तालीम ही ये मिली है कि ऐ मेरे गुलामों, रब की रहमत से मायूस ना होना। बेशक हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान कादरी कंधारी अफगानी सुम्मा बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, एवं नहीं उन्होंने फरमा दिया, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उस जुबान की लताफत पे लाखों सलाम, उस जुबान की लताफत पे लाखों सलाम। और याद रखें, ये एक हकीकत है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मैं अपने अक्सर दुरूस में आपसे ये बात करता हूं, शैतान के झांसे में ना आना। शैतान आपको अल्लाह से दूर करने की चालें चलाएगा आपके साथ। याद रखना, चाल चलाना या चाल चलना ये शैतान का काम है। अल्लाह की शान में ये लफ्ज बोलना कि अल्लाह चाल चलता है, ये भी कुफर है। नकले कुफर, कुफर नबाशत। हम चालबाज किसको कहते हैं? चालबाज बंदे को नेक कहते हैं? नहीं कहते। हम मक्कार, अय्यार, धोखेबाज, मक्कार किसको कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐब है, और ऐब को अल्लाह की तरफ मंसूब करना भी कुफर है। बेशक ता वक्त के वो बंदा तौबा ना करे। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये शान उलूहियत है, जरा सोच के बोलो। यहां इतनी बेहतियाती कि जो मुंह में आता है वही बोलते चले जाते हैं। और अफसोस इस बात पर है कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे समझदार बाशऊर लोग उनकी बातों के नरगे में आ जाते हैं, उनकी बातों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। कभी कभी सयाद खुद फंस जाता है अपने जाल में। रजत के जाल में कई पढ़े लिखे लोग फंस गए। मेरे पास बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, इतने हाई क्वालिफाइड, जी हम रजत में फंस गए हैं। कैसे फंस गए रजत में? जी मुझे फलां ने कहा कि तुझे रजत हो गई है। और भाई तुझे रजत नहीं हुई, जिस बात की समझ ना आए उसको कहते रजत हो गई। हर मर्ज का बुखार तो है, लेकिन बुखार ये दो जमातें पढ़ा अताई डॉक्टर मल्ले का, जो मल्ले का अताई डॉक्टर नहीं होता और रंग बिरंगी दवाइयां बांध के, गोलियां बांध के देता है और 2000 रुपया दे देंगे, 1000 रुपया दे देंगे, साथ एक ड्रिप लगा दी, 50 रुपए का पानी की बोतल। लेकिन हमारे भोली भाली आवाम को क्या पता, उसमें 10-10 रुपए के टीके डाल दिए रंग बिरंगे, 100 रुपए की ड्रिप के 2000 रुपए मरीज से ले लिए, 3000 रुपए ले लिए, और हरी काली नीली पीली गोलियां बांध के वो उसको 3 खुराकें बना के दे दी। चलो जी 500 दे दे, 700 दे दे, 2000 दे दे, 1000 दे दे, उससे पैसे ले लिए। अब हुआ उसको बुखार है मरीज को, भाई इसकी ताकीक ये कर लो, इसको निमोनिया है, टाइफाइड बुखार है, इसको मलेरिया है, इसको सर्दी का बुखार है, गर्मी का बुखार है। बुखार की भी तो कई किस्में है ना, किसी चीज की समझ नहीं आई, चल तुझे बुखार है ये दवाई ले जा। बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत का। नीम हकीम खतरा जान
اور نیم ملا خطرہ ایمان. امت کے اندر وہم اور وسوسے کی بیماریاں پھیلا لو رج رج کے، ان کو اللہ سے دور کر لو. پہلے یہود و نصارہ نے، عالم کفر نے امت کے اندر ایسا وہم، ایسے بدگمانیاں پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیا ہے؟ بدگمانیاں پھیلانے میں، وہم پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور سوشل میڈیا نے، اس کے غلط استعمال نے امت کے اندر وہ ذوق و شوق، وہ محبت، وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کم کرنے میں اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹریک سے نیچے اتارنے میں، ڈی ٹریک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. اور رہی صحیح کسر اس طرح کے لوگوں نے نکال دی کہ جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں. اور سارے یہ اذکار چھوڑ دو، جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صلحاء امت ہیں، علماء امت ہیں، ان سارے، یہ سارے کے سارے غلط ہیں. بس ایک میں ٹھیک ہوں. اس واویلے نے اور اس خود پسندی نے امت کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا کہ ان لوگوں کے ڈسے ہوئے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ مرم پٹی کے لیے بھی کچھ گنجائش ہو. لیکن یہاں تو ایک ہی درس دیا جاتا ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا. بھائی جو بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا فرمائے گا، اور جس نے بدلہ ہی اللہ سے لینے کی امید باندھ رکھی ہو، دنیا سے امید نہ رکھی ہو، امید اللہ سے رکھی ہو، میں جو بھی بھلائی کا کام کروں گا اس کا اجر مجھے میرا اللہ عطا فرمائے گا. اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ غلط ہے، پھر وہی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں دے دو تو ٹھیک ہے، ہمیں دے دو تو ٹھیک ہے، اس کو دو گے غلط ہے، اس کو دو گے غلط ہے، یہ وظیفہ کرو گے غلط ہے، یہ عمل کرو گے غلط ہے، یہ عمل کرو گے غلط ہے، لیکن میں بتاؤں گا تو صحیح ہے. نہیں، اپنے اغراض و مقاصد، اپنی انانیت اور اپنی ضد کو اور اپنی نفس پرستی کو اور اپنی خود پسندی کو چھوڑ دو، بس ایک امت میں شامل ہو جاؤ. اور امت کا جس نے بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، امت کا ہونا نہیں، انشاءاللہ اس بندے کا ضرور ہو جائے گا جو امت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ہم فقراء ہیں، ہماری دعا ہے کہ آخری لمٹ تک بھی جو بندہ پہنچ گیا ہے، ہم اس محبوب کو ماننے والے ہیں جس محبوب کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مجھے ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں یہ دو آیات پڑھتا تھا سورہ توبہ کی، مجھے کسی نے اس سے ہٹا دیا، جی سورہ توبہ کی آخری دو آیات نہ پڑھا کرو، تمہارے اوپر رجت طاری ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی جس نے تجھے کہا نا تیرے اوپر رجت طاری ہو جائے گی، تیرے اوپر تو ہوئی نہیں، اس کے اوپر ہو چکی ہے، اس کے اوپر رجت ہو نہیں رہی، رجت اس کے اوپر ہو چکی ہے، تیرے اوپر نہیں ہوئی، اس کے اوپر ہو چکی ہے. تو اللہ کا قرآن پڑھتا رہا. بھئی یہ دو آیات ایسی ہیں، ان کا ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوص بالخصوص محبت فرماتے ہیں. اور یاد رکھنا، بعض بندوں کو کہیں نا داڑھی رکھ لو، وہ کہتے ہیں جی دعا کرو، یہ بھی ایک چال ہے. بھئی دعا کس چیز کی کریں؟ داڑھی تو تیرے آئی ہوئی ہے نا، اللہ نے تجھے ببر شیر بنایا ہے، اب دعا کس چیز کی کرنی؟ وہ یہ کہہ کے تو پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے کہ بس دعا کرو، بس دعا کرو. ہاں جی،
بھائی دعا، اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، مرد بنایا ہے، اور داڑھی تیرے چہرے پر اللہ نے سجائی ہے، تو روزانہ پلے سے پیسے دے کر حجام سے اس کا قتل عام کرواتا ہے اور نالی میں پھینکواتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ غضب بیانی کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ دعا کرو، دعا کس چیز کی بھائی؟ اللہ نے تجھے یہ عطا فرمائی ہے، اب تم اس کو سنبھال نہیں سکتے، خود اپنے گھر سے باہر نکالتے ہو۔ تو یہ بھی ایک شیطانی چال ہوتی ہے، اور میں نے بتایا کہ چال کے لفظ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ کفر ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرے کہ اللہ بھی ایسے چال چل رہا ہے، دعا کرو اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بس اپنے مقاصد کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے نا، اپنے نفس کے لیے، تو پھر وہ ڈی ٹریک خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، امت کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے روشنیاں پیدا کرتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ انسان کو رحمان سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے محروم کر دے۔ کوئی گل سمجھ وچ آ بھی رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ جی، پہلی چال کیا ہے شیطان کی؟ انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ جب اللہ سے دور کر دیا، اب یہ دور ہو گیا، نہیں کوئی بھی اللہ کی تسبیح نہیں کرنی، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، سورت بقرہ نہیں پڑھنی، سورت کوثر نہیں پڑھنی، سورت فاتحہ نہیں پڑھنی، سورہ توبہ کی آیات نہیں پڑھنی، سورہ مومنون کی آیات نہیں پڑھنی، یہ آیت نہیں پڑھنی، وہ آیت نہیں پڑھنی۔ بھی کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی راہ سے اس نے آپ کو روک دیا، رب کی ذکر سے روک دیا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، خوف پیدا کیا، تمہارے اوپر رجت طاری ہو گئی۔ یہ برتن ہے، اس کے اندر دودھ ڈال دیا، اب دودھ پھٹ گیا، دودھ پھٹ گیا۔ تین اس کے پوائنٹ ہیں۔ ایک، دودھ لینے والا اس نے شاپ سے خریدا، دودھ لایا اور گلاس میں ڈال دیا، اس برتن میں ڈال دیا، برتن اندر سے گندا تھا، برتن نے تو بولنا نہیں کہ میں گندا ہوں، البتہ جو ڈال رہا ہے دودھ کو برتن میں، اس ظالم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ برتن گندا ہے، میں اس کو صاف کر لوں پھر اس میں ڈالوں۔ اب وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، دودھ کے اوپر کلیم کرتا ہے کہ دودھ پھٹ گیا، دودھ غلط تھا۔ اللہ کے قرآن کی تاثیر غلط نہیں ہے، بے شک وہ اللہ کا نور ہے، اس کی تاثیر غلط نہیں ہے، تاثیر تیرے اندر کی غلط ہے، استعمال کرنے والے کی غلط ہے۔ اپنی غلطی کو اصلاح کرنے کی بجائے مین پرابلم بتائی نہیں جا رہی۔ یہ وہ خائن حکیم، وہ خائن معالج، خائن کہتے ہیں بددیانت، خیانت کرنے والا، جو صحیح بات نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی جو زبانیں ہیں، جو ممبروں پہ بیٹھ کے غلط بیانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دوزخ کے اندر ان کو لٹکا کے ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو
جب جنت اور دو جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کے مشاہدے فرمائے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام کو کہ جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ عرض کی لاجپالہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو امت کو سچ اور حق کی بات نہیں بتاتے تھے، حق اور سچ کو چھپا لیتے تھے اور اپنی من مرضی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو بھائی بیسک چیز جو ہے وہ بتائی نہیں جا رہی، اصل جو غلطی ہے، جو پرابلم ہے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے، وہ وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ بھائی اپنا وضو ٹھیک کر، اپنا غسل درست کر، اپنا تلفظ درست کر، اپنے الفاظ ٹھیک کر، کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا، محلے کے امام صاحب کے پاس چلا جا، کسی دور جگہ پر کسی مفتی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس نہیں جا سکتے تو کم از کم محلے کے امام صاحب کے پاس ہی چلا جا، ان کے پاس جا کے وضو کا طریقہ سیکھ لے۔ اور اسی وجہ سے اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ کہتے ہیں مسجدیں نہ بناؤ، مدرسے نہ بناؤ، کیوں؟ اندھیرا ہی رہے۔ ان کا شیوا ہے، اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ کہتے ہیں نہ مسجد بناؤ، نہ مدرسہ بناؤ، اور نہ کوئی اس طرح کا دینی کام کرو، ہم تو ویلے ہیں۔ بھائی بالکل ویلے نہیں، کیوں ویلے؟ اس لیے ہیں کہ جب کام کرنا پڑے گا تو محنت کرنی پڑے گی، اس سائڈ پہ نہیں آنا، لوگوں کی اصل اصلاح نہیں کرنی۔ میرے محترم و مکرم و عزیزم، انتہائی قابل قدر، انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، اور پوری دنیا سے پوری امت کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آپ ایمان سے بتائیے کیا ہمیں ان کاموں کو اولین ترجیح دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ آج امت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، خدا کی قسم میرے نوٹس کے مطابق، جو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، 80% لوگوں کی نماز درست ہونے والی ہے، بے شک 80% لوگوں کا کلمہ شریف درست ہونے والا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جس بندے کو نماز درست طریقے سے نہیں آتی، کلمہ شریف درست طریقے سے نہیں آتا، اس کا وضو کیسے درست ہوگا؟ اس کو وضو کی دعائیں کہاں سے آتی ہوں گی؟ اگرچہ وضو کی دعائیں فرض نہیں ہیں لیکن فضائل تو ہیں، ان کا وضو کا ٹیکنیکلی طریقہ جو ہے وہ کیسے درست ہوگا؟ جب وضو ٹھیک نہیں، غسل ٹھیک نہیں تو نماز ٹھیک نہیں، جب نماز ٹھیک نہیں تو باقی اذکار کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو جب ناپاکی رہے گی اور آپ کا وضو غسل ٹھیک نہیں رہے گا تو پھر آپ کی عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، وہ قبولیت کے مراتب کو نہیں پا سکیں گی، کیونکہ طہارت کنجی ہے، وضو کنجی ہے نماز کی، طہارت کنجی ہے وضو کی، وضو کنجی ہے نماز کی، نماز کنجی ہے جنت کی، نماز کنجی ہے جنت کی، بولو تو صحیح یار۔ جنت کی آپ وظیفے شوق سے سنتے ہو، آج پوری دنیا کے سوالوں کے جوابات میں دے رہا ہوں۔ رجت ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ جب خود اپنے بدن ٹھیک نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، الفاظ ٹھیک نہیں، وضو ٹھیک نہیں، غسل ٹھیک نہیں، کتنی بیسک چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں۔ آج سے عہد کر لیجئے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اور اس محبت کی دعوت کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم پہنچ سکے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تعلیم پہنچ سکے، آج سے عہد کر لیجئے ہم نے اپنا دست تعاون جو ہے وہ دراز کرنا، ہم نے اپنے تعاون کا ہاتھ آگے بڑھانا ہے، اور وہ شیطانی اعلی کار جو ہے، بد مذہب جو ہے، اور اس طرح کے بد عقیدہ جو لوگ ہیں جو
اصل میں حقیقت میں اللہ کے قرآن سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرنے کے لیے شیطانی اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی غیر مسلم کو کافر آ کے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، آپ کے اوپر اٹیک اپنا ہی کرتا ہے بندہ مسلمانوں کے روپ میں۔ کیوں؟ اس کا اپنا اندر کمزور ہے، وہ کہتا ہے وہ پیسے جلدی جلدی کما لو، جلدی جلدی کما لو، ویو کنے کنے آون، کنے کنے پیسے آون، ویڈیو ایسی ایسی بناؤ، اور کوئی بھی کام ہے ایسا ایسا کرو جس سے زیادہ زیادہ نفع ہے، زیادہ زیادہ پیسہ ہے، پیسہ اکٹھا کر لو کہ پیسہ مک ہی نہ جائے۔ جی ایسے پیسہ اکٹھا کر لو کتے مک نہ جائے دنیا سے، دولت مک نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اب وہ دولت کی بھاگ دوڑ میں ایسا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کہ اولیاء اللہ سے لوگوں کو دور کیا جائے، علماء کرام سے دور کیا جائے، مشائخ سے دور کیا جائے، حفاظ کرام سے، قرائے کرام سے، مساجد سے، مدارس سے دور کیا جائے۔ بھئی ان ساری چیزوں سے دور کرو گے امت کے پاس رہے گا کیا؟ بیڑا غرق کرنے جا رہے ہو۔ پہلے اسلام کی متاع تھوڑی لٹ چکی ہے جو تم شیطانی اعلی کار بن کے اپنا حصہ ڈالنے لگے ہو۔ عریانی اور فحاشی عروج کے اوپر ہے، جگہ جگہ پر شیطان کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ موبائل پکڑیں، موبائل کو آن کریں، ایک اچھی چیز لکھیں، 10 گندی چیزیں غلط خود بخود آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بھائی مثبت کام کرو، پازیٹیو کام کرو، اچھا کام کرو تاکہ امت کے لیے فائدہ ہو، امت کے لیے فائدہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس کے مصداق بن جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کوئی اچھا کام کر جاؤ۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کچھ حصہ ڈال لو، کچھ حصہ ڈال لو، اپنے نام کی کوئی شمع جلا لو، ایک حافظ قرآن تیار کر لو، ایک عالم دین تیار کر لو، اپنی اولاد میں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کم از کم ایک بیٹا عالم دین بنا لو، حافظ قرآن بنا لو، ایک بیٹی عالم دین بنا لو، حافظ قرآن بنا لو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مدارس میں سے یہاں کثیر تعداد میں بچیاں اور بچے عالم دین اور حافظ قرآن بن رہے ہیں، کسی ایک بچے کا خرچہ سال کا یا اس کی پوری تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو۔ 8 سال میں ایک بچہ عالم دین بن جاتا ہے، درس نظامی اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ 3 سال میں ایک بچہ حافظ قرآن مکمل بن جاتا ہے، ایک نارمل ذہن والا بچہ 3 سال میں حافظ قرآن مکمل بن جاتا ہے۔ آپ ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ اٹھا لیں اور یہ ثواب اور یہ درجہ اور یہ عزت اللہ کے ہاں سے حاصل کر لیں۔ کچھ حصہ اس کی تعمیر میں، معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنانے میں۔ یہ نہیں کہ جو اللہ کے در سے دور کرنے والے ہیں آپ ان کے پیچھے لگ جائیں، یہ شیطان کی ازل سے کوشش ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کیا جائے۔ جب دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے پیر صاحب؟ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے رستے پر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ رب کائنات نے امید دلائی، اللہ پاک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کی مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کی امید دلائی گئی۔
بلکہ میں یہاں پر یہ لفظ کہنا چاہوں گا، امید نہیں، یقین دلایا گیا۔ اللہ امید نہیں ہے، اللہ یقین ہے، اس کی رحمت یقین ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو رب، جو پروردگار اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمائے، یار اس بندے کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایویں ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جایا کرو، ڈریا نہ کرو، خوف نہ کھایا کرو۔ یہ بندہ فقیر ہے نا، اور اس جیسے نہیں، میں سارے اللہ والوں کے جتنے کائنات میں اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ساروں کا خادم ہوں، میں سب کا خادم ہوں، میں سب سے عاجز، حقیر اور فقیر آدمی ہوں۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی سی بڑی مشکلات میں بھی گھر جاؤ، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس آستانے پر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ دور و نزدیک دنیا جہاں کے ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ اور اگر آج خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر مال و دولت اکٹھا کرنا ہوتا تو یہاں پر آج مربوں کے حساب سے زمینیں ہوتی اور بلڈنگیں اور عمارتیں بنی ہوتی اور پیسہ پتھر کر کے بنایا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ آ کے دیکھیں، فقیر نے ایک کٹیا ہے، اور لوگ آ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جن کا فیض 4 دانگ عالم میں جاتا ہے، یہاں تو تھوڑی سی جگہ، اور آ کے کہتے ہیں پیر صاحب آپ کو تو بڑی وسیع جگہ کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ اپنے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ اپنے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دے گا، اللہ جگہ بھی دے دے گا اور جگہ بنوا بھی دے گا، بن بھی جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بڑی بڑی دکھی اور سسکتی ہوئی انسانیت یہاں آتی ہے، تو الحمدللہ ان کو اللہ کی رحمت کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے۔ وہ ایک شیر تھا، تو پیدا ہوا، ماں مر گئی، جنگل میں بکریوں کے اندر، وہ بھیڑوں بکریوں کے اندر پلا۔ اس جنگل کے اس ایریے میں صرف بھیڑ بکریاں رہتی تھی، جنگلی جانور رہتے تھے۔ ایک دن وہ شیر جوان ہوا، رہتا بکریوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن اس علاقے میں کہیں اور سے ببر شیر آ گیا، اس نے آ کے دھاڑ ماری، ساری بکریاں بھاگ اٹھی، بیچ میں وہ شیر بھی بھاگ اٹھا۔ وہ ایسے ہی بھاگا جیسے بکریاں بھاگ رہی تھی۔ اور شیر نے کہا رک جاؤ سارے، اب جنگل کا بادشاہ تھا، کون نہ رکتا، سب رک گئے۔ بادشاہ نے کہا اوے تو ادھر آ بھائی، تو وہ ببر شیر جو تھا، بکریوں کے ساتھ رہنے والا، جس کی سنگت بکریوں کے ساتھ تھی، جو بکریوں کی محفل میں بیٹھتا تھا، بکریوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے ہانپتے کانپتے، جی حضور بادشاہ سلامت، جی 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 فرمائیے، جی مجھے غلطی ہوگی، میں آپ کے سامنے آ۔ اس نے کہا چلے میرے ساتھ پانی پی ندی پہ چل کے۔ اس نے کہا جی کہاں میں اور کہاں آپ، میری جرت بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ سلامت کے ساتھ جاؤں؟ اس نے کہا چل، نہیں تو میں مار دے تینوں، اور ڈر کے چل پڑا، ندی میں پانی جا کے پینے لگا۔ اس نے کہا پی پانی، تو بھی اکٹھے پینا ہے؟ اس نے کہا نا جی میری مجال نہیں، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو کے پانی پیوں۔ ببر شیر نے کہا پی پانی، یہ تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اب وہ جان بچانے کے لیے پینے لگ گیا بےچارا پانی۔ پانی پی رہے تھے تو ببر شیر نے کہا چلے منہ باہر نکال پانی سے۔ جی حضور بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت نے کہا بتا تیرے میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ تو نے پانی میں اپنا عکس دیکھا، میں نے بھی اپنا عکس دیکھا، تیرے اور میرے عکس میں کوئی فرق ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا ذات ہم دونوں کی ایک ہے، نسل ہم دونوں کی ایک ہے، لیکن تجھے ان کی صحبت نے ڈرپوک بنا دیا، تجھے ان کی صحبت نے ڈرپوک بنا دیا۔ جیسی صحبت میں رہو گے ویسے بن جاؤ گے، اور اگر بہادروں کی صحبت میں رہو گے بہادر بن جاؤ۔ تم ان چکر باز لوگوں کے چکروں میں نہ آؤ
نہیں تو اسی چکر میں پڑے رہو گے. آج رجت کیڑی کھلوانی ہے تے کل کیڑی کھلوانی ہے. آج ہن تسبیح پٹھی کر کے پڑھنی ہے کہ سدھی کر کے پڑھنی ہے, رات نو پڑھنی ہے کہ ایس ٹائم تے پڑھنی ہے. او بھائی اللہ کے بندو, رب کا ذکر ہے, قرآن ہے. جس طرح اللہ والے فرمائیں قرآن اور حدیث کے مطابق اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق چلتے جاؤ. ان چکروں میں نہ پڑو, خوف و دہشت میں نہ پڑو, وحشت میں نہ پڑو. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی, ہمارا یقین ہے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ اکبر. رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے, اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ کا غضب بڑا سخت ہے, قہر بڑا سخت ہے, لیکن اس کی رحمت حاوی ہے. اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر, اس کے قہر کے اوپر حاوی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 پڑھ کے دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے, ہر چیز سے وسیع ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنا چاہتے ہو نا کتنی رحمت ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو نا؟ دیکھ لو, یہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں مشرق کے لیے پروردگار ہوں, خالق ہوں, مالک ہوں, رب ہوں. میرا محبوب مشرق والوں کے لیے رحمت ہے. میں مغرب والوں کے لیے, مغرب والوں کا رب ہوں. میرا محبوب مغرب والوں کے لیے رحمت ہے. میں شمال والوں کے لیے پروردگار ہوں, پالنہار ہوں. میرا محبوب ان کے لیے رحمت. میں جنوب والوں کے لیے, جنوب والوں کا رب ہوں, وہ جنوب والوں کا لیے رحمت ہے. اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کا افتتاح رب الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا, اور محبوب کی شان کی بات آئی تو پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں پروردگار ہوں عالمین کے لیے اور میرا محبوب رحمت ہے عالمین کے لیے. وہاں بھی لفظ عالمین فرمایا. جس قدر اللہ اکبر قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ رپیٹ نہیں کیا, اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر یہ رحمت والا مطلب بار بار نمایاں کیا گیا ہے. اگر قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 300 سے زیادہ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ مقامات 300 سے زیادہ بنتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے, مثلا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, مغفرت, رافت, کرم, حلم, عفو, درگزر, تو پھر یہ تعداد اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیغام ہے. یعنی پھر پورے قرآن پاک کو یہ کہنا ضروری بن جائے گا کہ پورے کا پورا قرآن رب کی رحمت کا پیغام ہے. اللہ اکبر. اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے, اس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے. خدا کے نافرمان اور رحمت الہی. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, وہ کیسے نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں. یاد رہیں یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کی چال ہے. یہ بھی شیطان کی چال ہے. اس طرح کے خیالات کے ذریعے سے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے.
اللہ کے قریب ہونے سے شیطان روکتا ہے کہ ہم تو نیکوکار نہیں ہیں، ہم تو بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان خیالات کو ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے وہ روکنے کے لیے ان خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ مجھے دکھایا گیا، ایک حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ شیطان جن جو ہے وہ تو بندے کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ میں کہا اٹھے شیرا، کیا بات ہے، تیرا دعویٰ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف دعویٰ کر رہا۔ ایک حضرت صاحب بڑے ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہی جا رہے ہیں کوئی جادو نہیں ہوتا، کوئی جنات نہیں ہوتے۔ میں کہا لے بھائی، بس ان کو ساروں کو بیماری ہے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے۔ کسی حضرت صاحب نے کتا حلال قرار دے دیا اور مناظرہ رکھ دیا، دنیا اکٹھی ہوگی۔ انہوں نے کہا بتا بھائی کہاں کتا حلال لکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بڑی ویسے روایتیں کوشش کی ہے لیکن مجھے کتا حلال ہونے کی روایت نہیں ملی تو میں رجوع کرتا ہوں۔ تیرا بیڑا کر کے تو نے اتنے لوگوں کو وقت میں ڈالا ہوا تھا، بات آخر تھی کیا، کس بنا پر تو نے حلال کیا تھا؟ اس نے کہا بنا کوئی بھی نہیں تھی، بس مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا تو میں نے کہا یار مشہور تو ہونا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے کوئی نہ کوئی شرلی تو چلائی جائے گا، اور کوئی نہ کوئی شرلی تو چلائی جائے، تو میں نے کتا حلال ہونے کی شرلی چلا دی۔ یہ کسی نے نہیں مسئلہ بیان کیا، میں ایسا ہی مسئلہ نکالوں نویں سائز کا، نویں سٹائل کا، چلو فیمس تو ہو جاؤں گا۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ایسے خیالات باطلہ آپ کو آئیں ان کو فوراً جھٹک دو اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے گناہگار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والے کو بھی اللہ کی رحمت کی امید دلا کر، یقین دلا کر اللہ کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ ارے یار جن کو اتنی گناہگار تھے ان کو یقین دلایا گیا ہے، ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ تم اسلام کے دامن میں آ کر تو دیکھو، اسلام کے دامن میں آباد ہو کر تو دیکھو، میرا رب اتنا کرم نواز ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تمہارے گناہ سمندر اور پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں گے، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی کرنوں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں گے، تب بھی میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اور وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اگر میں ابھی بات کرتا تو اور بڑی بات میں کرتا، بہت زیادہ میں گفتگو کرتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں نے تو آپ کو بتانا ہے وہ وظیفہ، وہ عمل جو آپ کے ساری مشکلات کا حل ہے، آپ کی ساری مشکلات کا حل ہے، درود پاک ہے۔ اور آج میں درود خضری کا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ درود خضری، سب کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی رجت شدت نہیں ہوگی، کوئی رجت، نہیں ہو گئی۔ کسی کو رجت ہو میں اس کا علاج کے لیے حاضر، پوری دنیا میں پوری امت کے لیے میرا علاج۔ رجت کی آخری حد پر بھی پہنچ چکا ہے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ اللہ نے وہ کوئی مرض پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہیں اللہ نے دیا۔ آئیے درود خضری کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ
صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم وأصحابہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم وأصحابہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ محمد وآلہ واصحابہ وأصحابہ وسلم وسلم صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد محمد و آلہ وآلہ واصحابہ وأصحابہ وسلم وسلم یہ درود خضری ہے۔ اس عمل سے آپ کی جائز حاجتیں جتنی بھی ہوں گی، جائز ضرورتیں جتنی بھی ہوں گی، اللہ پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ اس عمل سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس عمل سے آسمانوں سے فوراً مدد اترتی ہے۔ پیر صاحب، یہ عمل ایسا ہے، یہ عمل ایسا ہے، اللہ کی مدد آسمانوں سے فوراً اترتی ہے، عرش الہی میں ہلچل ہو جاتی ہے، عرش الہی سے مدد اترتی ہے، آسمانوں سے کرم نوازیاں اترتی ہیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن جائز ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ اس عمل سے آسمانوں سے مدد اترتی، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں، تمام لوگ اس عمل کو اپنے لیے کارآمد بنائیں اور آج کی نشست میں اس عمل سے عامل بن جائیں۔ کسی بھی ٹائم، رات کو کر لیں، دن کو کر لیں، لیکن شرط وضو ہے، وضو لازمن کرنا ہے۔ اللہ اکبر، با وضو ہو کر، با ادب بیٹھ کر، اللہ اکبر۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، سبحان اللہ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں تو غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ بھائی با وضو ہو کر بیٹھ جائیں، با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر درود پاک کا یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور میں نے بتایا کہ سید شبیر حسین شاہ افسر آبادی رحمت اللہ علیہ، ہاں جی، آپ کے تو علاقے کے ہیں نا جی، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا رہے، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کا بھی کلینک ہے، ہاں جی، تو مریض کو دوائی دیتا رہے، اس کو پرہیز نہ بتائے کوئی فائدہ نہیں علاج کا، تو لگتا ہے کہ پھر اس ڈاکٹر نے ڈنڈی ماری ہے، ہاں جی، اسے پورا حق ادا نہیں، اس نے اپنے ڈاکٹر ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ جس منصب پر بیٹھے ہو یار، اس کا حق تو ادا کرو۔ بے شک دوائیاں بیچنے کے لیے اور بھی کام ذریعے ہیں، دوائیاں بیچی جائیں گی، اے تو چونگا ہے نا، وہ تو ہو ہی جانا کام، روٹی تو لب ہی جانی،
پر روٹی پیچھے اپنا ایمان پہ نہ بیچو، لوگوں کو مس گائڈ تو نہ کرو، دوائیوں سے نہ ڈراؤ، دوائی نہ کھانا، دوائی کھانے کے لیے بنی ہے بھائی، کمپنی نے بنائی کس لیے؟ کتنے لوگ ہیں جی بی پی دی دوائی نہ کھانا، اوے لا جتی لوے بندہ، کوئی ماما دوائی بنی کا دے واسطے آ، دوائی کھانے کے لیے بنی ہے، شوگر کی دوائی نہ کھانا، کیوں نہیں کھانی؟ جس کو شوگر ہے وہ دوائی کھائے، جس کو بلڈ پریشر ہے وہ بی پی کی ٹیبلٹ لے، جس کو کوئی پرابلم ہے وہ اس چیز کی دوائی لے۔ میرے مرشد کامل آفتاب ولایت حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث برکت العصر قطب عالم حضرت سیدی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، آپ میرا خیال ہے ان کو بھی انجیکشن لگانے کے لیے، اور آپ کتنے عرصے سے میری خدمت کے لیے آ رہے ہیں؟ 10-15 سال سے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں اور شاعر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کوئی ایویں نہیں کوئی نتھو پتو جی وہ آ جاتا ہے بندہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ حق کی بات کرتے ہیں، اور یہ حق کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنے، وہ پیر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ مولانا ہو، وہ علامہ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہیں تو کوئی کام نہیں۔ پھر نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم، نیم ڈاکٹر خطرہ جان۔ اور مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے کسی کی ذات سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے وہ کرنے سے میری زبان رکتی نہیں، میں کہہ دیتا ہوں، لیکن مجھے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مجھے دل آزاری مقصود نہیں ہے، میں تو حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، یہ نہ کسی کا نام بھی نہیں میں لیتا کہ فلاں بندہ اس طرح ہے، فلاں بندہ اس طرح ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے تو یہ اس کی مرضی ہے، ہاں جس پر یہ بات فٹ آ رہی ہو وہ اپنے آپ کو سمجھے، اگر وہ اس طرح کا کوئی ہے ہاں جی تو وہ اپنی اصلاح کر لے، ہمارا مقصد کسی کو نہیں ہے، ہمارا مقصد اصلاح ہے، اور میں اگر یہاں بیٹھ کے بات صحیح نہیں کروں گا، لوگوں کو ڈراؤں گا گولی نہ کھانا، دوائی نہ کھانا، نہیں، میں تو خود دوائی بھی کھاتا ہوں اور مجھے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب 15 سال سے 14-15 سال سے آتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں بلا تردد ہاں جی اور بغیر ہیل و حجت، اکثر بہت سارا میرا حلقہ جو ہے اس میں ڈاکٹر حضرات شامل ہیں، حکیم حضرات شامل ہیں، علماء حضرات شامل ہیں، میرے حلقہ مریدین میں بہت ساری تعداد ڈاکٹروں کی ہے، بہت ساری تعداد فارمیسی کے مالکوں کی ہے، اور میڈیکل سٹور کے لوگوں کی تعداد ہے جو بہت زیادہ حلقہ ارادت مند ہے، لیکن میں نے کبھی اس میں ہیل و حجت نہیں کی اور کبھی آر محسوس نہیں کی کہ میں دوائی کا کہوں، نہیں، جو چیز جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو اللہ کے ذکر سے دور کیا جائے، جس طرح میں نے بتایا دوائی سے دور نہ کرو، جو دوائی کھانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہیں کھانی، نیم گرم پانی سے دوائی کھاؤ، تو اس کو بندہ ٹھنڈا سوڈا دے اور اس کے ساتھ کے دوائی کھاؤ تو دوائی کو نقصان ہی کرنا نا، اور سوڈا آپ نے پینا ہے تو ٹھنڈا کر کے پیئے، لیکن اس سوڈے کو آپ آگ کے چولہے کے اوپر رکھ کے گرم کر کے پیئے، پھر کہ سوڈے نے نقصان دیا، اور سوڈے نے نقصان نہیں دیا، نقصان تمہاری اپنی پالیسی نے دیا، تمہاری اپنی پالیسی نے، منصوبہ سازی نے دیا، جو غلط منصوبہ سازی اور غلط پالیسی اختیار کی ہے، غلط طریقہ اختیار کیا، طریقہ غلط ہے، ذکر الہی غلط نہیں ہے جی، رجت جی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو رجت ہو جاتی ہے، رجت تمہاری اپنی پالیسی کی وجہ سے، تمہارے اپنے طریقے غلط کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے رجت نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر سے رجت، یہ جو پلیت رہتے ہو نا، وضو ٹھیک نہیں کرتے، نہاتے ٹھیک نہیں ہو، غسل ٹھیک نہیں ہے، وضو ٹھیک نہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اندر کی بدنیتی ٹھیک نہیں ہے، یہ اندر دل کا بھی مرض ٹھیک ہو نا، اس کے اندر بغض، حسد، کینہ، او کیوں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے سڑتے رہنا، جیلس پن ہوتے رہنا، یہ بھی اندر کا کوڑ ہے، مرض ہے، اس کی وجہ سے بھی رجت طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے رشتہ دار، جو رشتہ دار تمہارے ساتھ، صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر ہے، جو رشتہ دار تمہارے ساتھ بد سلوکیاں کریں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ رزق کبھی ختم ہونے ہی نہیں دے گا۔ کبھی ایسے کیا کبھی ایسے عمل کرتے نہیں ہو، پھر کہتے ہو کام نہیں ہوتا، تو بھائی یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں
یہ آپ نے بادب اور باوضو ہو کر ادب سے بیٹھ کے، سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات رہے گی، وہ کہا کرتے تھے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا ہم نے خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ اپنے تصورات کو بھی پاک کرو، وظائف کرنا، ورد کرنا، تمہارے ظاہر کے ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں خوشبو لگاؤ، اگربتی لگاؤ، پاکیزہ ماحول ہو، اور جس طرح باہر کا ماحول پاکیزہ ہو اس طرح تیرے اندر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو۔ یہ اصل بات لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اصل باتیں بتاؤ۔ اور پھر گنبد خضرا کے مکین کا تصور کر لو کہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں اور رخ میرا، چہرہ میرا بیت اللہ شریف کے سامنے، اور پھر خالق کائنات سے، سارے جہانوں کے پالنے والے سے پوری توجہ سے، یکسوئی سے، سکون سے، محبت سے، یقین سے، امید سے، پیر صاحب پوری توجہ سے، پوری یکسوئی سے، خشوع و خضوع سے، سکون سے، محبت سے، اخلاص سے، پوری یقین دہانی کے ساتھ کائنات کے خالق و مالک سے، سارے جہانوں کے پالن ہار سے، سب کو سنبھالنے والے اللہ سے، سب کی مشکلیں ٹالنے والے اللہ سے، اور پریشانیوں سے نکالنے والے اللہ سے، سچے دل سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ اکبر، ایسی کیفیت سے دعا مانگے کہ آپ کا دعا مانگتے وقت یہ تصور ہو کہ میرا کریم اللہ اس وقت میری طرف متوجہ ہے اور میری دعا کو سن رہا ہے، میری دعا کو سن رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے میں وظیفہ کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے یقین دہانی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یاد رکھنا، دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا لفظوں کا نام نہیں ہے کہ آپ انگلش میں بولیں، عربی میں بولیں، اردو میں بولیں۔ وہ ایک بندہ سی تے وہ دعا کردا سی اردو دے وچ، کدی سرائکی دے وچ، تو انہوں پوچھا بھی تو بدل بدل کے، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیڑی زبان رب نو آندی تے کیڑی نہیں آندی، میں آنا چلو جڑیاں مینوں آندیاں انہاں وچ کراں، اللہ کوئی سن لو۔ نہیں بھئی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو یقین رکھ، اللہ تبارک و تعالی چیونٹی جو چاہتی ہے نا، چیونٹی، اللہ تبارک و تعالی اس کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ چیونٹی کے سینے کے اندر اگر دل ہے نا، اس دل کی جو دھڑکن ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ چیونٹی چلتی اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جب اللہ چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو جانتا، تیرے دل کی دھڑکن کو نہیں جانتا، تیرے دل کی دھڑکن کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کیفیت کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ آپ مت یہ کہیں کہ یا اللہ میں نو آ دے دے، میں نو او دے دے، میں نو آ کر دے، میں نو او کر دے، نہیں، بس کیفیت بنائیں اور روئیں۔ اور رو نہیں سکتے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رونے والی کیفیت ہی بنا لیں، رو نہیں سکتے تو رونے والی کیفیت بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ جب دعا میں کیفیت مل جاتی ہے، درد والی، توجہ والی، یقین والی، امید والی، نئی پورے یقین والی کیفیت مل جاتی ہے، آنسوؤں والی، تو پھر پل بھر میں حالات بدل جاتے، پھر پل بھر میں حالات بدل جاتے ہیں، اور جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے کام بن جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ 27 رجب شریف کا خاص الخاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف 313 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب، کتنی مسلمانوں کی تعداد ہے کم و بیش؟ 1.5 ارب سے زائد ہے، 1.5 ارب سے زائد ہے۔ آپ کے حصے میں 333 مرتبہ
333 مرتبہ درود پاک آتا ہے، 333 مرتبہ درود خضری آپ پڑھیں اور پوری دنیا تک اس ویڈیو کو پھیلا دیں تاکہ 5 خرب درود پاک ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے اور 27 رجب کی رات، اللہ اکبر، 27 رجب شریف کی رات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کی رات، ہم 5 خرب درود پاک کا ثواب اور نذرانہ عقیدت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت کی طرف سے پیش کر سکیں۔ آپ سب ساتھ دیں گے نا؟ بولے بولے حضرت مبارک صاحب، حضرت ثان اللہ مبارک صاحب ساتھ دیں گے نا؟ 5 خرب درود پاک کا یہ تحفہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ 5 کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے، اور جو پڑھے گا وہ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بھیجتے رہیں کہ ہم نے اتنی بار پڑھ لیا ہے۔ اجتماعی دعا 27 رجب شریف کی رات کو ہوگی اور فجر کے بعد بھی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 27 رجب المرجب کی رات، پوری رات انشاءاللہ معراج شریف کی رات ہے، محفل پاک ہوگی، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں پر لنگر شریف کا بڑا وسیع انتظام کیا جائے گا، بڑا وسیع انتظام و انصرام ہوگا، اور اس لنگر شریف کے انتظام میں بھی آپ حصہ لینا چاہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ہمارے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ میں 1 دیگ کا لنگر بھیج سکتے ہیں، 10 دیگیں 20 دیگیں جتنی بھی آپ بھیج سکتے ہیں، ان کے پیسے آپ بھیج سکتے ہیں، لنگر کا اہتمام کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، 10 روپے سے لے کر آپ 10,000 تک، 10,000 سے لے کر 10 لاکھ تک جو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، آپ اس 5 خرب والی محفل میں شامل ہو جائیں۔ 5 خرب والا درود پاک کا خاص عمل پوری امت مسلمہ کے لیے اس کی دعوت ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ 333 مرتبہ یعنی 333 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ درود خضری کا یہ عمل 333 مرتبہ ہر ایک امتی کے حصے میں آتا ہے، 150 ارب سے زائد امتی ہیں، تو اگر سارے 333 مرتبہ پڑھے، ایک ایک فرد پڑھے، اور اگر آپ چاہیں نا تو آپ 2 لوگوں کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 10 لوگوں کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 افراد کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے پورے خاندان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے زندوں کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی آل اولاد کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سارا درود پاک پڑھ کر آپ نے کمنٹ میں ہمیں بھیج دینا ہے انشاءاللہ۔ ایک بار ذرا سارے مل کے درود پاک پڑھ۔ خدا کی قسم اس چلے میں، اس عمل میں، اس خاص الخاص عمل میں خوش نصیب لوگ شامل ہوں گے، اہل محبت شامل ہوں گے، اہل عشق شامل ہوں گے، پیر صاحب اہل عشق شامل ہوں گے اس کے اندر۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، ابھی دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھر کر ہٹیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا، اللہ کا کرم ہو جائے گا، رب کی رحمت ہو جائے گی، اور فوراً میرے لجپال دستگیری فرما دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل سے ہر مشکل ٹل جائے گی، اس عمل سے ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اس عمل سے غم دکھ راحت میں بدل جائیں گے، اس عمل مبارک کی برکت سے نفرتیں چاہتوں میں بدل جائیں گی، قدورتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، اس عمل سے بیماریاں شفاؤں میں بدل جائیں گی، تندرستیاں مل جائیں گی، اس عمل سے درد دوا میں بدل جائے گا، اس عمل سے اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا، اس عمل سے اندھیرا سویرے میں بدل جائے گا، اس عمل سے غم راحتوں میں ڈھل جائیں گے، اس عمل سے مایوسیوں کے بادل ختم ہو جائیں گے، اس عمل سے قرضے اتر جائیں گے، اس عمل سے جھوٹے مقدموں سے نجات ہو جائے گی، اس عمل سے جھوٹے مقدمے ختم، امتحانوں میں کامیابیاں، اس عمل سے روٹھے ہوئے مان جائیں گے، اس عمل سے بستر مرگ پر پڑے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے،
اور چلنے پھرنے لگ جائیں گے. اس عمل سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے. بند کارخانے چلنے لگیں گے, بند فیکٹریاں چلنے لگیں گی. اس عمل سے بند دکانیں چلنے لگیں گی. اس عمل کی برکت سے پاکستان کے نہیں کائنات کے نظام بدل جائے گا. اس عمل کی برکت سے, کیونکہ یہ عمل صرف پاکستانیوں کو دعوت نہیں, اس عمل کے لیے پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو دعوت ہے. پوری دنیا سے پوری امت کو اس عمل کے لیے دعوت ہے. 333 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہمیں کمنٹ کیجئے. 27 رجب کی ساری رات شب بیداری کی محفل ہوگی, اور فجر کے وقت انشاءاللہ روزہ بھی رکھا جائے گا, سحری کا اہتمام بھی ہوگا, لنگر کا وسیع و عریض انتظام ہوگا, اور خصوصی دعائیں اس وقت مانگی جائیں گی. ان دعاؤں میں آپ سب کو شامل کیا جائے گا, پوری امت محمدیہ کو شامل کیا جائے گا. اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو سنیں ان پر لازم ہے ان کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, فارورڈ کریں, کیونکہ یہ ایک بندے کے لیے نہیں, ایک مسلک کے لیے نہیں, ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں, ایک زبان والوں کے لیے نہیں, ایک شہر والوں کے لیے نہیں, ایک ڈسٹرکٹ والوں کے لیے نہیں, ایک صوبے والوں کے لیے نہیں, ایک ملک والوں کے لیے نہیں, نبی پاک کی پوری امت تک یہ دعوت پہنچانی ہے. 5 خرب درود پاک کے لیے, 5 خرب درود پاک. اور یہ 5 ہے کیوں؟ اس لیے ہے جدہ 5 تن نال پیار نہیں ہے, جدہ 5 تن نال پیار نہیں. 5 خرب درود پاک اس نسبت سے ہے, اس مناسبت سے ہے, جدہ 5 تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. اور لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں, لکھ لمبے سجدے کر بھاویں, او جے تو آل نبی دا منکر ہے, جے تو آل نبی دا او دھوم پہ جے تو آل نبی دا منکر ہے, جے تو آل نبی دا منکر ہے, تیرا ہونا بیڑا پار نہیں, تیرا ہونا بیڑا پار نہیں. او جدہ 5 تن نال پیار ہو گیا, جدہ 5 تن نال پیار ہو گیا, جدہ 5 تن نال پیار ہو گیا, جدہ 5 تن نال پیار ہو گیا. پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار, پاویں لکھ گناہگار بیڑا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا. اے پیر صاحب گنہگار ہوئے گا تو پھر بھی بیڑا پار. ہاں جی گنہگار ہوئے گا, وہ زندگی تے گنہگاراں سے گزاری ہے, لیکن مرن تو پہلے اللہ توبہ دی توفیق ضرور عطا فرما دے گا. تے پاویں لکھاں نمازاں پڑھن والا ہوئے, میرے محبوب دی آل دا منکر ہوئے, میرے محبوب دے صحاب دا منکر ہوئے, تے پاویں جو مرضی متھے تے چھتر جدا وڈا چوڑا مراب ہوئے, جو اینا ہستیاں دا منکر ہے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت اطہار علیہ السلام دا منکر ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب جان نثار دا منکر ہے, میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا منکر ہے, تو پھر خدا دی قسم ہے وہ جننے مرضی عمال ہومن انہوں توبہ دی توفیق نہیں ہو سکتی جد تک توبہ کر نہ لوے اور ان ہستیاں دے دربار دے اندر معافی مانگ نہ لوے. اس واسطے سی کہنے ہیں پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا.
کرے محبوب دی آل نال محبت اور محبوب دے صحابہ نال محبت کرے تے پھر اے ہو کیویں سکدا ہے کہ او دنیا تو خالی ہاتھ چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو جھوٹے مقدمات سے نجات دیتا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر بغیر کسی وجہ کے طلاق دے رہا ہے، یقین مانی اس کی طلاق رک جائے گی۔ اگر کسی عورت سے سسرال والے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں گے۔ سچے دل سے آپ یہ عمل کریں اور دعا مانگنے کے بعد تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کر کے 3 مرتبہ یوں عرض کریں، قلت ہیلتی قلت ہیلتی قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مجرب ہے، یہ ہے عمل درود خضری کا عمل، اور یہ پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ بڑی بڑی چٹانیں جو غموں کی ہیں، دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی ہیں، ان کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ان کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے ہوا کے اندر اور آپ خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ کس رات کا ہے؟ بولو بولو، کس رات کا ہے؟ 27 رجب مغرب کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی پہر میں بھی آپ اس عمل کو کر لیں 333 مرتبہ درود خضری، اور اس کو آپ آج سے شروع کر دیں۔ آپ تک ویڈیو پہنچ گئی ہے، آپ آج سے شروع کر دیں، آج سے۔ اور اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکیں، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ اپنی طرف سے بھی، کل امت کی طرف سے بھی، اپنے خاندان کی طرف سے بھی، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی، اپنے دوست احباب کی طرف سے بھی، لیکن فی فرد 333 مرتبہ 333 مرتبہ فی فرد آپ اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ مثال کے طور پر 1000 لوگوں کے لیے پڑھ لیا ہے، 100 لوگوں کے لیے پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رجب شریف کی 27ویں جس رات ہوگی، یعنی کہ 22 رجب کا دن ہوگا اور رات 27 کی ہوگی، 26 کا دن ہوگا تو 27 کی رات مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی، تو آپ نے مغرب کے بعد ایک کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ لینا ہے۔ اس کے ساتھ وہ عمل آپ کا ایسے ہو گیا جیسے آپ نے 27ویں رجب کی رات کو کیا ہے۔ اور آپ فوراً کمنٹ میں ہمیں بھیج دیں اپنا نام، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نام بھیج دیں کہ ہم نے 333 مرتبہ اتنے لوگوں کے لیے پڑھا ہے، ایک بندے کے لیے پڑھا ہے، 10 لوگوں کے لیے پڑھا ہے، 100 لوگوں کے لیے پڑھا ہے، 1000 لوگوں کے لیے پڑھا ہے، جتنوں کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہے وہ درود پاک آپ بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی بوقت تہجد جو دعا ہوگی نا، اس دعائے خاص میں آپ سب کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور آپ اس درود پاک کے پکے پکے ہمیشہ کے لیے تا زندگی عامل بن جائیں گے، تا زندگی عامل بن جائیں گے۔ پھر آپ نے ڈیلی ہر نماز کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ کم از کم اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھا کریں گے ہر نماز کے ساتھ، تاکہ اس کا چلہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں قائم رہے، اس کا فیض قائم رہے، اور اس کی برکات آپ کو ملتی رہے۔ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پیارا ہے، کون سا؟ جس عمل میں ثابت قدمی ہو، استقامت ہو اور باقاعدگی ہو، باقاعدگی ہو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ معراج کی رات کو یہ عمل اپنے عروج پہ جائے گا، اپنی بلندی پہ جائے گا، اپنی منزل کی طرف جائے گا۔ تو معراج کی رات آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکتیں عطا کی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔
جب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا تو اس وقت آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہے، اور اس وقت آپ غم زدہ بھی اتنے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو طیبہ طاہرہ بھی ہیں، رفیقہ حیات بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، زوجہ رسول بھی ہیں، اور ام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جو ملیکۃ العرب بھی ہیں، اور جن کے در پر، جن کے گھر پر، جن کے دروازے پر، جن کی چوکھٹ پر سینکڑوں لوگ نوکر چاکر دامن پھیلائے کھڑے ہوتے تھے، اور مکے کی سب سے مالدار خاتون جنہوں نے اپنی ساری دولت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی، سرکار کے قدمین شریفین میں نچھاور کر دی، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے سوشل بائیکاٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور پتے کھا کے بھی گزارا کیا، پتے کھا کر گزارا کیا، اور چمڑا پانی میں بھگو کر وہ پانی بھی پیا۔ ایسے حالات بھی جناب چشم فلک کو دیکھنے کو ملے کہ وہ جو کائنات میں سب سے عظیم ترین شہر مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر سینکڑوں نوکر چاکر رکھنے والی ملیکۃ العرب تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی کسی بت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اور اس وقت بھی جن کے لیے اللہ اکبر کعبہ کے صحن میں مصلی بچتا تھا، کعبہ کے صحن میں حرم کعبہ میں مصلی بچتا تھا، جن کے لیے جائے نماز بچھا کرتی تھی، جنہوں نے کبھی کسی چیز کی آلودہ چیز کی طرف چھونا تو درکنار دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی داغ مفارقت دے گئیں، یعنی وصال فرما گئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے جان تک نچھاور کی، اور جن کے خاندان نے، جن کی آل اولاد نے جانوں کے نذرانے آقا علیہ السلام کے دین کے لیے پیش کر دیے، جن کے نواسوں، جن کے پوتوں نے، اللہ اکبر، جن کے پوتوں نے، جن کی نسل نے آج تک قربانیاں پیش کی ہیں، میری مراد ہیں وہ حضرت جناب ابو طالب، وہ بھی وصال فرما چکے ہیں، اور آقا علیہ السلام انتہائی غمزدہ ہے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔ بس جیسے جاگنے اور سونے والی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کے اندر ہے کہ اللہ کی طرف سے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام بحکم الہی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں مولا 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 تیرے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں، جاؤں کدھر سے، کنڈی لگی ہے، میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہاں ذرا سی بات، آواز اونچی ہوئی، برسوں کی عبادت گئی، وہ حاضر خدمت چھت کی طرف سے ہوتے ہیں اور قدمین شریفین میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حسین منظر ہے، کائنات نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ سید الملائکہ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں دست بستہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، جگاؤں کیسے؟ حکم ہوتا ہے جبریل تیرے کافوری ہونٹ میں نے بنائے کس لیے، میرے محبوب کے قدموں میں، تلووں میں رکھ دے۔ اللہ، اسی لیے تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے وہ بات جو فرمائی تھی، اس کا ترجمہ عاشق نے اس انداز سے کیا، اللہ اے اللہ، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، جو آقا علیہ السلام کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین شریفین پہ، آپ کے تلووں مبارک پہ جب ہونٹوں کو رکھا، وہ کافوری ہونٹ رکھے، جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے زندگی میں وہ مزہ نہیں آیا، جنت کی گلیوں میں، جنت کی نعمتوں میں، پوری دنیا کی نعمتوں میں وہ لطف و سرور نہیں آیا
جو پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبوں کو چومنے میں لذت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ حسین رات ہے، اس حسین رات جس وقت یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے، آپ کی عمر شریف اس وقت تقریباً 52 سال تقریباً عمر مبارک تھی، ظاہری عمر مبارک 52 سال تھی تقریباً اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 27 رجب کی رات تھی۔ حرم کعبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے جاتے ہیں۔ میں نے وہ اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ گھر تھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب تو وہ چونکہ مسجد نبوی شریف مسجد حرم کے اندر آ گیا تو وہ اسی حالت میں نہیں ہے، لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا اور سارے پروسیس جو ہوئے، تو موضوع بڑا طویل ہے۔ تو آج میں بہرحال پیر صاحب کی بھی بڑی ماشاءاللہ آج رات گئے تک اس درس میں سب ساتھیوں کا بیٹھنا، اور میری طبیعت ناساز ہونے کے باوجود میں شکایت کر رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی یہ اطلاع مل چکی کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں اور تھوڑا ٹریٹمنٹ کریں۔ تو بہتر ہوا کہ آپ بھی آج کے روحانی درس میں شامل ہو گئے، اور یہ درود پاک کا 5 خرب کا درود پاک کا یہ بڑا انمول عمل ہے، اور یہ عمل 5 خرب کا کسی نے بھی الحمدللہ نہیں کیا۔ یہ پہلی بار خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ سب اس میں شامل ہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ انشاءاللہ بقیہ اس کا معراج شریف کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں سنا سکا آپ سن چکے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی ساروں کو اجازت ہے، ویسے تو اس کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے، کیونکہ اس کی حکم اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی ذات پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور تھوڑا نہیں، خوب درود و سلام بھیجو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ سے ازل سے ابد تک یہی عمل ہے اللہ کا، اور یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے۔ آپ کسی عام بندے کا عمل ہو تو بڑی جلدی سے کرتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا عمل ہے، اسے فوراً کر لیجئے اور آئیے اس عمل میں شامل ہو جائے۔